چیز رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لنگر ہدیہ سلام، صلی اللہ محمد وجل. پھر بھی آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد واصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات. دعا ہے خالق اکبر آپ تمام مومنین و مومنات کی ان عشرہ محرم الحرام کی مجالس میں شرکت کو عبادت شمار فرمائے. حسین آس اور امید کا نام ہے اور آپ تمام مومنین جو امید لے کے آئے ہیں حسین کی بارگاہ میں خالق اسے پورا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. آج انشاءاللہ جھولا برآمد ہوگا. جھولا برآمد ہونا. ہاں جی نہیں چلے تو انشاءاللہ آج مجلس کے اختتام پہ میں پوری دعا کروں گا. تو جو ہے آپ صاحبان کی موضوع آپ کے سامنے اس عشرہ محرم الحرام کی مجالس میں تھا بشیر سے غدیر تک. دعوت ذوالعشیرہ، پھر ہجرت، پھر بدر، پھر احد، پھر خندق. اب کافر ہجرت میں بھی بھاگے، بدر میں بھی ہارے، احد میں بھی ہارے، خندق میں بھی ہارے. اور تمام جنگوں میں ہارنے کی وجہ صرف ایک علی. اب کافروں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. توجہ ہے اب بھی نہ سرمایہ ہے، نہ مال ہے، نہ سردار باقی بچے، نہ سالار باقی بچے، نہ علم بردار بچے. کافروں کا کچھ باقی نہ بچا. اب وہ اس پوزیشن میں نہیں، اس حالت میں نہیں کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. اور مسلمان دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو کافر بچے تھے اور کافروں میں سے جو سب سے بڑا کافر تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے احد ہوئی، جس کی وجہ سے خندق ہوئی، وہ پھر نکلا مکہ سے. کیونکہ مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے یہودی. تو جو ہے نا آپ کی مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے یہودی. وہ یہودیوں سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے آیا اور آ کے بتایا کہ اے یہودیوں، ہم تو مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا
جتنا ہو سکا ہم امداد کریں گے، باقی تم بھی تو اپنی سلطنت بچاؤ. یعنی ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے آیا. جو مدینے کے اطراف میں یہودی تھے انہوں نے اسی بات کو نہ سنا. یہ وہاں سے نکلا اور خیبر گیا. خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اس نے کیے مذاکرات. کس نے؟ سمجھ آ گئی نا؟ جس نے بھی مذاکرات کیے آپ کے ذہن میں آ گیا نا. اس نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیے مذاکرات. خیبر کے یہودی بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم جنگ کریں لڑیں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا اگر ہم جنگ لڑیں اور جنگ جیت جائیں تو جتنی زمین ہمارے قبضے میں آئے گی 1 سال کی فصل تم لے لینا، 1 سال کی فصل ہم لے لیں گے، یا ایسا کر لینا کہ آدھی زمین تم رکھ لینا آدھی زمین ہم رکھ لیں گے. یہ معاہدہ طے ہو گیا اس مشرک اور یہودیوں کے درمیان. اب انہوں نے بھی تیاری کرنا شروع کی. اب توجہ رکھیے گا، یہ کون سا میدان تھا؟ میدان خیبر. اب خیبر کی تاریخ کیا ہے؟ خیبر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اختب. بڑا بہادر، بڑا مالدار، بہت زیادہ سرمایہ. اس نے کی شادی. کس نے؟ اختر نے. شادی کے بعد اس کا ہوا بیٹا جس کا نام تھا ہئی. صلوات ہدیہ فرمائیے گا. میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ خیبر جس کے نام پہ خیبر بنا. خیبر ایک قلعہ نہیں، خیبر میں تھے 7 قلعے. ان میں سے جو ایک قلعہ تھا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا قلعہ کاموس. تو خیبر کے نام پہ یہ قلعے بنے. خیبر یہودیوں کا سربراہ تھا. اس کا بیٹا تھا جس کا نام اختب تھا. اختب کی شادی ہوئی، اس کا بیٹا ہوا ہئی. پھر ہئی بھی سردار، وہ جوان ہوا. اب یہودیوں کو فکر ہوئی کہ اس کی شادی کس سے کرے، اور اس کو تلاش کیا گیا. اس وقت کی جو ماہر نجوم عورت تھی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہئی کی. تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی سہولت ہو. ہئی کی شادی ہوئی اس عورت کے ساتھ جو ستاروں کا علم رکھتی تھی، جو علم نجوم کی ماہر تھی. اس سے اللہ نے ہئی کو دیے 5 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 5. پہلے کا نام ربی، دوسرے کا نام یاسف، تیسرے کا نام انتر، چوتھے کا نام حارث اور 5ویں کا نام مرحب. اب جب بھی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا وہ جنم کنڈلی ہوتی ہے ہندوؤں میں. پاک مسلمانوں میں ہوتا ہے زائچہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذائچہ نکالا جاتا ہے. تو یہ چونکہ علم نجوم تھی، اس نے اپنے ہر بیٹے کی ولادت پہ اس کا ذائچہ نکالا اور نکال کے ایک تحریر بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی کہ اس کا بچپنا یوں گزرے گا، اس کی جوانی یوں گزرے گی، اس کا بڑھاپا. یعنی جو جو اس کی زندگی میں حالات ہونے ہوتے تھے یہ لکھ کے تعویذ بنا کے اس بیٹے کے گلے میں ڈال دیتی. جب 5 بیٹے پیدا ہو گئے اور ہر بیٹے کے گلے میں اس نے تعویذ ڈال دیا ذائچے کا. ڈالنے کے بعد جب مرحب پیدا ہوا اس کا ذائچہ نکلا. نکالنے کے بعد تعویذ اس نے بنایا، اس کی گردن میں ڈالا اور باقی 4 بیٹوں کو بلا کے کہا میرے 5 بیٹے مرحب سمیت یاد رکھنا، دنیا میں ہر ایک سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. یہ کہہ کے وہ چلی گئی، وہ مر گئی.
اب ان پانچوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہر ایک سے لڑنا ہے. توجہ ہے، حیدر سے نہیں لڑنا. اب یہ پانچ بھی اسی خیبر میں، کیونکہ خیبر مر چکا، اختب مر چکا، خی مر چکا. اب خیبر کے کلوں کے سردار یہ پانچ، ربی، یاسف، انتر، حارث اور مرحب. جب ان کا معاہدہ ہوا نا مکہ کے کافر کے ساتھ، تو جبریل پھر آیا نبی کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ خیبر کے یہودی آپ پہ حملہ کریں، ان کے نکلنے سے پہلے آپ ان پہ حملہ کریں. 3 سے 4 منٹ اور تمہید ہے، ساتھ دیجیے گا. اب نبی نے اپنے اصحاب کو بلایا اور بلا کے کہا اے میرے صحابیوں. پھر یہودی لڑنے کے لیے آ گئے، کیا کریں؟ تو ایک نے تو کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ ہر روز ہی جنگ ہے. کتنی لڑنی ہے، ہر روز جنگ. اب ہم سے تلوار نہیں چلتی، اب ہم تھک گئے. جملہ لیجئے گا، حیران ہو کے نہ سنیے گا. توجہ ہے نا؟ میں نے جب کہا نا کہ حیران ہو کے نہ سنیے گا، آپ مزید حیران ہو گئے. اپنی حیرانی کو دور کیجئے اور اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے اور جملہ سماعت کیجئے. کیا کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم لڑ نہیں سکتے، ہر روز جنگ، ہر روز لڑائی، ہر روز پھر ہم بھاگ بھی تو نہیں سکتے. توجہ ہی نہیں کر رہا میرا مجمع، جسے پچھلی وجہ سے یاد ہے. یا رسول اللہ روز روز بھاگنا بھی مشکل ہے. نبی نے کہا کوئی آئے نہ آئے، لیکن یاد رکھو جو بھی آئے گا اسے سونے کا لدا ہوا اونٹ دوں گا، اسے چاندی دوں گا، اسے درہم و دینار دوں گا. اب جیسے سونے کا سنا، بولیے گا بولیے گا، سونے کا سنا، چاندی کا سنا، درہم و دینار کا سنا، تو ایک بزرگ نے جرأت کی، وہ جرأت کر کے اٹھا. باقی جوان اس کا دامن پکڑتے رہے، لیکن یہ کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آئیں گے، ہم لڑیں گے. خدا کی قسم ہے پیچھے جو جوان تھے نا وہ دامن پکڑ پکڑ کے اسے بٹھا رہے تھے اور یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں، ہم لڑیں گے. لیکن جو بیٹھنے والے جوان تھے وہ اسے پکڑ کے بٹھا رہے تھے. لیکن ایک مرتبہ اس نے مڑ کے دیکھا، اوے چپ کرو، تم اپنا سونا سنبھالو، لڑے گا وہ جو ہمیشہ لڑا کرتا ہے. کیا کہنے بس اپنی سماعتوں کو اسی لیول پہ رکھیے گا. تم سونا سنبھالو، تم چاندی سنبھالو، تم درہم و دینار سنبھالو، لڑے گا وہی جو ہمیشہ لڑا کرتا ہے. اب نبی نے کہا تیاری کرو. تیاری ہونے لگی. اب 1400 لوگوں کو لے کے، 200 سواریوں کو لے کے نبی مدینہ سے نکلے. اب جملہ لیجیے گا. اب جیسے ہی نبی مدینہ سے نکلے، علی بھی لشکر کے ساتھ ساتھ، جیسے ہی مدینہ سے باہر نبی کا لشکر آیا، نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اے علی خیال رکھنا. توجہ، اے علی خیال رکھنا. علی نے کہا یا رسول اللہ کس کا؟ کہا مدینے کا. کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں آنا. نبی نے کہا نہیں، تو نے مدینے میں رہنا ہے. اب جیسے ہی سنا نا باقیوں نے کہ علی تو نہیں آ رہا، وہ بزرگ کے پاس آ کے اسے دھکا دے کے کہتے ہیں تو سونا لے لے. تم مال. توجہ ہے. اب جاؤ مزے لو. اور جس کے سہارے پہ جا رہے ہیں نبی اسے چھوڑ کے جا رہا ہے. اور ویسے بھی مسلمانوں کی ایک عادت تھی کہ جس جنگ سے واپس آتے تھے نا، بستی سے گزر ہوتا، بستی والے روک کے مسلمانوں سے پوچھتے جیت کے آئے ہو یا ہار کے؟ مسلمان بتاتے جیت کے. پھر وہ بستی والے پوچھتے کیا علی تھا؟
کیا علی تھا؟ اب مسلمانوں کو غصہ آتا اور غصے میں جلال میں آ کے کہتے اللہ تمہارا منہ توڑے، علی تھا تبھی تو زندہ واپس آ رہے ہیں۔ علی نہ ہوتا تو ہم زندہ کیسے آتے؟ اب قافلہ چلا۔ اچھا جہاں جہاں بھی قافلہ رکتا نا وہ نبی کے پاس آتے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ علی نہیں آئے گا؟ توجہ نہیں کر رہے، یا رسول اللہ علی نہیں آئے گا۔ نبی نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے یا رسول اللہ جنگ نہیں کرنی۔ نبی نے کہا کرنی ہے۔ یا رسول اللہ آگے مرحب نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہے۔ تو یا اللہ اس سے کون لڑے گا؟ نبی نے کہا تم۔ یا رسول اللہ آسان، ہم کیسے لڑیں گے؟ مایوس ہو کے لوٹ جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب 80 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے خیبر۔ نبی اپنے 1400 کے لشکر کو خیبر کے میدان میں لے آئے۔ جب نبی پہنچے نا خیبر کے میدان میں، جملہ سنیے گا، تو وہاں پہ یہودی کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ لشکر کہاں سے آیا، انہیں پتہ نہیں چلا، پھر انہوں نے علم دیکھے، علم کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ وہ دوڑ کے گئے اندر، جا کے مرحب کو بتایا، اے مرحب تو تیاری کر رہا ہے، مسلمان تو لڑنے کے لیے آ بھی گئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اگر اجازت ہو تو ابھی حملہ کر کے انہیں ختم نہ کر دیں۔ مرحب نے کہا چپ کر، میں انہیں نشان عبرت بناؤں گا۔ توجہ، میں نے کیا بناؤں گا؟ نشان عبرت۔ تم اپنے کنوں کے کرو دروازے بند۔ یہ کتنا وہاں پہ رکیں گے؟ اب ایک لطیفہ سنیے، یہ جو یہودی تھے نا، یہ مسلمانوں سے ڈر کے خیموں قلعے کے اندر تو چلے گئے، لیکن ان کے گدھے جو تھے وہ باہر ہی تھے۔ ان کے جو گدھے تھے وہ باہر گھوم پھر رہے تھے۔ یہ حضرات گئے، گدھوں کو پکڑا، لاہور والا مزاج، ٹھیک ہے نا، لاہور والا معاملہ ہو گیا۔ گدھوں کو کاٹا، پکانا شروع، دے کے مر رہی ہیں کیونکہ کھانا تو ہے نہیں۔ سلمان دوڑتا ہوا نبی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ وہ دیکھیے۔ نبی نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جتنے بھی گدھے ہیں سارے ختم ہو گئے ہیں، انہیں منع کیجئے۔ نبی نے بلایا، منع کیا اور منع کر کے کہا اللہ پہ توکل کرو، تمہارے شکم کو اللہ سیر کرے گا۔ بس یہ کہہ کے نبی نے اصحاب کو وہ کھانے سے منع کیا۔ اب ایک جملہ ہے لیکن میں کہتا نہیں ہوں، بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ جملہ کون سا ہے۔ نبی بیٹھ گئے، اندر سے تقریباً 15 یا 17 جو یہودی عالم تھے وہ نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی نے کہا بالکل۔ کہا اگر آپ نبی ہیں تو نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے یہ جنگ کون جیتے گا؟ نبی نے کہا ابھی جنگ ہوئی نہیں۔ نبی نے کہا کہ یہ جنگ میں جیتوں گا اور 40ویں دن جیتوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خیبر علی نے فتح نہیں کرنا تھا، نبی کی صداقت کو بھی بچانا تھا۔ تبھی جو ہے نا، نبی کی صداقت کو بھی بچانا تھا۔ یہ عالم واپس گئے، جا کے مرحب کو بتایا اور مرحب نے کہا پھر دروازے بند رکھو، ان کے پاس تو اتنا راشن ہی نہیں، 40 دن انتظار کرو۔ اب 40 دن یہ جاتے، نہ ادھر سے کچھ ہوتا نہ ادھر سے کچھ ہوتا۔ جملہ محسوس کیجئے گا، یہ جاتے، وہ اوپر جو درہ تھا اس سے منہ نکالتا اور نکال کے کہتا آما، یہ کہتے تمہاری کیا ضرورت ہے، ہم جب جا رہے ہیں تمہارا نیچے آنا ضروری ہے۔ یہ لوگ جاتے یہاں پہ زیدی صاحب جملہ کہتے تھے، تو جو ہے نا وہ کہتے ایک تو اتنا جوشیلا تھا مسلمان، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے علم دے۔ جملہ لیجئے گا، پوری مجلس میں چپ رہیے گا۔
اس جملے پہ خاموشی حرام ہے. توجہ ہے نا؟ یا رسول اللہ جذبہ مجھے دے علم. نبی نے علم دیا. وہ علم لے کے میدان میں آیا اور میدان میں آ کے اس نے کہا مرحب نکل. مرحب نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہا آؤں. اس نے کہا اللہ. نبی کے خیمے میں پہنچ کے کہا اکبر. ہائے ہائے اللہ اتنی سپیڈ. نبی کے خیمے میں آ کے کہتے ہیں اکبر. یا رسول اللہ بس علم ہلایا ہوں, بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں, خدا کی قسم ہے. اسی سچویشن میں 39 دن گزرے. اب جملہ لیجیے گا 39 دن گزرے. لوگ جاتے ڈر کے بھاگ کے آ جاتے. اب جب 39 دن گزرے نہ پریشان ہونے والا نبی پریشان ہوا. مسلح بچھایا اور بچھا کے کہا اے اللہ تیرے کہنے پہ اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. جملہ نہیں لیا آپ نے. یا رسول اللہ یا اللہ تیرے کہنے پہ اسے چھوڑ آیا ہوں, اسے چھیڑ بیٹھا ہوں. اب 39 دن ہو گئے, آخری دن باقی ہے. میں کائنات کا سب سے سچا نبی ہوں. اگر جان نہ جیتا تو میری صداقت میں حرف آئے گا. تو اب آج توحید آئی. اے محمد پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اسے بولا جس نے چھپ کے ہر نبی کی مدد کی ہے. جناب علی علماء نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ ہر نبی کی چھپ کے مدد کی, مصطفیٰ کی ظاہراً مدد کی. اب کہا نا اسے بولا کہ جو ہر نبی کا چھپا ہوا مددگار ہے. تو نبی نے کہا نعوذ علی. توجہ رکھیے گا, یہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صدرانی صاحب کی کتاب ہے جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے فضائل علی. حسین بھائی جاڑا صاحب کی بھی ایک کتاب ہے, اس کا نام بھی ہے فضائل علی. اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے نبی نے کہا نعوذ علی. نبی خیبر میں, علی مدینے میں. خیبر میں نبی نے کہا نعوذ علی. مدینے میں مسجد میں علی نے سنا. جیسے ہی علی نے نبی کی زبان سے نعت علی سنا, نبی کی زبان سے نعت علی سن کے علی نے کہا کمبر جی بارے سے منبر کیا گھر سے ذوالفقار لے آ. اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیے گا اور جملہ وصول کیجیے گا. جہاں گھر سے ذوالفقار لے آ. کمبر نکلا مسجد نبوی سے, دہلی سے زہرا پہ آیا. اس نے ارادہ کیا کہ دستک دوں اور ذوالفقار مانگوں. اس نے ہاتھ اٹھایا دستک کے لیے. ابھی ہاتھ دروازے پہ نہیں آیا, جہاں اندر سے فضا کی آواز آئی اے بھائی کمبر ذوالفقار لے جا, اے بھائی کمبر ذوالفقار لے جا. اب کمبر نے کہا اے فضا میں نے دستک دی نہیں, میں نے ذوالفقار مانگی نہیں, تو یہ کیسے پتہ چلا میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ مسکرا کے فضا نے کہا اے کمبر باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں, گھر کی کنیز اور. سلام سلامت رہے. 4 جملے باقی, 4 جملے باقی. توجہ سے سماعت کیجیے گا. اب کمبر حیران ہو کے کہنے لگا میں نے دستک دی نہیں, میں نے تلوار مانگی نہیں, تو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ اس وقت فضا نے کہا جو خیبر میں ہے اور جو مسجد میں ہے اور جو اندر ہے, یہ بظاہر 3 وجود ہے لیکن حقیقت میں ایک ہے. خیبر میں نبی نے پکارا, مسجد میں علی نے سنا, مسجد سے تجھے علی نے بھیجا ذوالفقار لے آ, گھر سے مجھے زہرا نے بھیجا ذوالفقار دے آ. ذوالفقار لی. اس کا معجزہ تو آپ نے سنا ہے نا, جب تک نیام میں رہتی سلامت رہیے 2 فٹ کی تھی, جب علی کے ہاتھ میں آتی 40 فٹ تک لمبی ہو جاتی. ذوالفقار کو لیا علی نے اپنے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اپنے گھوڑے دلدل پہ سوار ہوئے, دلدل پہ بیٹھے. کمبر نے کہا یا علی. علی نے کہا کیا؟ کمبر نے کہا یا علی میں بھی آنا چاہتا ہوں. علی نے کہا آنکھیں بند کر. طی الارض اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے نا, طی الارض
تو اس کو ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے گا، اے کمبر آنکھیں بند کر، ادھر نبی نے کہا مظہر العجائب، ادھر علی نے کہا کمبر آ جا، ادھر نبی نے کہا تجدون اللہ کا فی النوائب، ادھر علی نے کہا کمبر بند کر، ادھر نبی نے کہا بے علی بے علی بے علی، ادھر نبی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے علی نے کہا لبیک یا نبی کو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے علی نے کہا لبیک یا رسول، اے رسول علی حاضر ہے۔ کہا اے علی جا، اچھا جب بھی جنگ کے اندر کمانڈر چینج ہوتے تو نیا آنے والا کمانڈر وہ پچھلے کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ ہار کی وجوہات کیا ہیں؟ علی نے نہیں پوچھا۔ کیا کہنے آج؟ علی جانتے تھے کہ جو بدر میں، احد میں، خیبر، خندق میں ہوا ہے وہی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا۔ اور علی کے آنے سے پہلے نبی نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا نا، لَأُعْطِيَنَّ رَايَةً كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو جرار ہوگا، جو کرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے۔ علی کے علاوہ دکھائیے، علی کے علاوہ دکھائیے کہ جو اللہ اور رسول سے تو پیار کرتا ہو اور اللہ اور رسول بھی اس سے پیار کرتا ہو سوائے علی کے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب نبی نے یہ کہا نا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تو حضرت کہتے ہیں پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، اور جتنا شوق اس دن علم کو پکڑنے کا میرے دل میں پیدا ہوا، اتنا شوق پہلے کبھی بھی نہ ہوا، کیونکہ وہ علم نہیں تھا، مرد ہونے کی علامت تھا۔ خدا کی قسم اگلے دن علم کس کے ہاتھ میں آیا؟ علی کے ہاتھ میں آیا علم۔ علی گئے، حسب معمول مرد نے سر نکالا، نکال کے کہا آؤں۔ علی نے کہا تیری ضرورت نہیں، علی آ گیا ہے، خدا کی قسم ہے۔ اس نے ساتھ بیٹھے عالم سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے حساب لگایا اور حساب لگا کے کہا اے مرد جلدی جلدی اس سے لڑنے نہ جانا، جو پہلے آئے تھے وہ اور تھے، جو اب آئے سلامت رہی، جو اب آیا ہے یہ اور ہے، اس سے خیال سے جنگ کرنا۔ خدا کی قسم ہے اتنا کہنا تھا یا علی نے اپنے علم کو پتھر میں گاڑا۔ توجہ نہیں کر رہا میرا مجمع؟ علی نے اپنا علم پتھر میں گاڑا۔ اب جیسے ہی علم کو پتھر میں علی نے گاڑا، مرحب حیران ہو گیا، نجومی کو دیکھ کے کہتا ہے اے نجومی یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے علم کو پتھر میں گاڑ رہا ہے؟ یا نجومی نے مرحب کے کان میں کہا پریشان مت ہو کہ جب فلاں ستارے کی قرب میں آتا ہے تو اس وقت لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نجومی نے کہا نا، یہاں پہ ملک صاحب جو میرے استاد محترم ہے اعجاز حسین نجوی صاحب وہ جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نجومی نے مرحب کے کان میں کہا، علی نے میدان میں سنا۔ خدا کی قسم علی نے پھر علم نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا۔ اللہ جانے میرا مجمع کہا ہے، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا۔ 17 مرتبہ علی نے علم نکالا، 17 مرتبہ علی نے پتھر میں علم گاڑا۔ جب 17ویں مرتبہ علی نے علم پتھر میں گاڑا، نجومی نے کہا اے مرحب اس سے مت لڑنا، یہ ستاروں کا محتاج نہیں، ستارے اس کے آج عزیز صاحب آپ نے گھڑی اس طرف لگائی ہے کیونکہ آج ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، سلامت رہی اللہ آپ عزت عطا فرمائے۔ آج ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے آج مجھے کوئی جلدی نہیں، اگر آپ کو جلدی نہ ہو
توجہ ہے نا؟ نکالا گاڑا کہا کسی اور سے لڑ لے، اس سے نہ لڑنا. خدا کی قسم ہے، آخر وہ مرحب تھا، آخر وہ حی اختب خیبر کی نسل تھا. وہ نکلا تلوار لے کے. بچوں توجہ رکھو، آرام کے ساتھ توجہ ہے نا. تلوار لے کے نکلا، علی کے مقابلے پہ آیا. مزہ آ رہا ہے آپ کی چپ کو دیکھ کے. توجہ ہے نا؟ نکلا تلوار ہاتھ میں، آگے کہتے انا الذی سمتنی امی مرحبا، کہ اے آنے والے تو جانتا نہیں میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے. اتنا کہنا تھا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے. علی نے کہا چپ کر، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا. اچھا حیدر کا نام سن کے نہ اس نے کان کھڑے کیے کہ یہ وہی نام تو نہیں جس سے میری ماں نے لڑنے سے منع کیا ہے. اب مرحب کون تھا؟ مومن تھا، مومن تھا، مومن تھا. بولو نا. یہودی. مرحب یہودی. مرحب کی ماں کون تھی؟ یہودی. یہودی کی ماں کو پتا تھا کہ علی سے نہیں لڑنا. فل ان دا بلینکس، آگے خود فل کر لیجیے. یہودیوں کی مائیں جانتی تھی، اور اچھی ماں ہوتی ہی وہ ہے کہ جو علی سے لڑنے کا درس نہ دے، اور جو علی سے لڑنے کا درس دے پھر وہ اچھی ماں نہیں ہوتی. توجہ ہے نا؟ اب اس نے سنا. اچھا یہاں پہ رک کے جملہ سنیے. علی نے ہر جنگ میں کہا انا علی ابن ابی طالب. اس جنگ میں علی واحد جنگ ہے کہ علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی جانتے تھے کہ اس کی ماں نے اس کو میرا نام حیدر بتایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی میدان جنگ میں اپنے دشمن کو دھوکہ بھی نہیں دیتا. دھوکہ علی کہہ سکتے تھے نا میرا نام علی ہے، مرب لڑ جاتا. جب کہا نا کہ حیدر، اس کا مطلب ہے کہ علی نے یہاں بھی عدل کیا، انصاف کیا، تاکہ اسے پتہ چلے میں وہی ہوں. یہ لوٹا، شیطان آ گیا. شیطان نے کہا یہ وہ حیدر نہیں، یہ وہ حیدر نہیں ہے کہ جس سے تمہاری اماں نے تمہیں لڑنے سے منع کیا. یہ کوئی اور ہے. اور پھر تو مرحب ہے، پھر تو حی کا بیٹا ہے، پھر تو اختب کا پوتا ہے، پھر تو خیبر کا پر پوتا ہے. تیرے ڈن کے تو بہادر، تو فدار، تو دلیر، تیری طاقت، تیری شہرت، تو اتنا بڑا سردار، اور علی سے ڈر کے بھاگ رہا ہے. تو خدا کی قسم اب مرحب لوٹا، اور لوٹ کے مرحب نے کیا حملہ. مرحب کے حملے کو علی نے خطا کیا. اب جب علی نے کیا حملہ، توجہ، علی نے جب حملہ کیا، مرحب کو دو حصوں میں تقسیم کیا. مرحب زمین پہ گرا، جیسے ہی دھول اڑی صحابہ ڈر گئے. مرحب کے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ جنگ میں دھول اڑتی ہے. صحابہ ڈر گئے اور ڈر کے نبی کے پیچھے آ کے چھپ گئے کہ کہیں مرحب ہماری طرف نہ آ جائے. جب دھول چھٹی، مرحب لیٹا ہوا تھا، علی چلتا ہوا آ رہا. کیا کہنے، کیا کہنے. سلامت رہے آپ. اچھا اب جنگ ہو گئی فتح. یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے بعد مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں، سونے کی گلیوں سے کھیلا کرتے تھے. اتنا مال اکٹھا ہوا، اور یہ یاد ہے نا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اب جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت جمع ہو گیا،
ہر ایک کو آدھا، علی کو پورا حصہ ملا. نہیں پہنچا مجمع میں، یعنی مال غنیمت سلامت نہیں، مال غنیمت اکٹھا ہوا، مال غنیمت تقسیم ہونا شروع ہوا. ہر ایک کو نبی نے آدھا دیا، علی کو پورا دیا. طریق ابن حشام والے نے کہا علی کو پورا ملا، باقیوں کو آدھا ملا. طریق تبری نے لکھا ہر ایک کو آدھا ملا، علی کو پورا ملا. توجہ نہیں کی، جب ہر ایک کو آدھا مل رہا تھا، علی کو پورا مل رہا تھا، کوئی تو ہوتا جو اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ ہم 39 دن لڑے. توجہ، یا رسول اللہ ہم 39 دن لڑے، ہمیں آدھا ملا. علی 1 دن لڑا، علی کو پورا ملا. اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی مسئلے سے واقف تھا کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل ملا. ہر ایک کا علم تو چپ ہی رہے نا خواجہ صاحب کہ عورت کے مقابلے میں مرد کے ڈبل ہوتے. جنگ ہو گئی فتح، مدینے میں آ گئے لوٹ کے. ہر کوئی پوچھتا کس نے مارا، کس کو مارا. آواز مدینے میں یہی آتی کہ علی نے مارا، علی نے مارا. حد یہ ہے کہ علی کی تلوار کے، اچھا اصول تھا جنگ کا کہ جس کی تلوار کے صدقے میں جنگ جیتی جاتی، مال غنیمت کا آدھا حصہ اسے ملتا، اور جو بقیہ آدھا ہوتا اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا. اب جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر علی کی تلوار کے صدقے میں جیتی گئی. ہر جنگ میں علی کو آدھا مال غنیمت ملا، اور جو بقیہ تھا اس میں بھی علی کا حصہ تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، علی کے گھر میں فاقہ تھا. علی کے گھر میں فاقہ تھا. جب علی پہنچے نا گھر تو جناب زہرا نے کہا اے علی سنا ہے آپ نے مرحب کو مارا ہے. فرمایا بالکل. فرمایا پھر مال غنیمت تو ملا ہوگا. علی نے فرمایا بالکل. تو مال غنیمت کہاں ہے؟ تو علی نے فرمایا اے زہرا میں رستے سے آ رہا تھا، کچھ یتیم ملے، میں نے سوچا کہ یہ مانگیں تب دوں، ان کے مانگنے سے پہلے میں نے سارا مال ان یتیموں میں تقسیم کر دیا ہے. زہرا نے سن کے کہا اے علی میں زہرا تیری اس تقسیم پہ راضی ہوں. یہ ہے علی کا کردار. کل ایمان، کل ولایت، کل سخاوت، کل شہادت، کل امامت، نعرہ بس سامعین گرامی قدر، آج 7 محرم الحرام کی رات ہے. بقیہ 3 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال. آج کا یہ دن حسین کے اس بیٹے کے نام سے موسوم ہے کہ جس کی عمر 6 ماہ تھی. 9 رجب 60 ہجری اصغر پیدا ہوئے. 10 شعبان اصغر 1 ماہ کا، 10 رمضان اصغر 2 ماہ کا، 10 شوال اصغر 3 ماہ کا، 10 ذیقعد اصغر 4 ماہ کا، 10 ذی الحج اصغر 5 ماہ کا، 10 محرم اصغر 6 ماہ کا. کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ یہ در نجف ہے. در نجف سفید ہوتا ہے نا، کیا کہا کہ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. رونے کی راتیں ہیں، اگلے سال وہی ہوگا جو ہوگا. آخری 3 راتیں بچ گئی ہیں حسین کی غربت پہ رونے کے لیے. آمادہ ہو جائیے
حسین کے اصغر کی مصیبت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جب حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے. حسین کے اس استغاثے کو کائنات کی ہر شے نے سنا، لیکن جیسے 6 ماہ کے اصغر نے جھولے میں سنا ہے نا، ایسے کسی نے نہ سنا. جیسے ہی حسین کے استغاثے کی آواز اصغر کے کان پہ پڑی، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرایا. جناب رباب اصغر کو اٹھا کے جھولے میں رکھتی ہیں، اصغر اپنے آپ کو پھر زمین پہ گرا دیتا ہے. جب دوڑ کے جناب زینب کے پاس جناب رباب جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں اے زینب جلدی کر بھائی حسین کو بلا، میرا اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا. جناب فضہ کو کہا، جناب زینب نے حسین کو بلا کے لا. اب حسین کو بلایا گیا. جناب رباب نے کہا اے حسین جلدی آ میرے خیمے میں، تیرا 6 ماہ کا اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا. اس وقت حسین آئے خیمے میں. منظر کیا ہے کہ 6 ماہ کا اصغر ہے، زمین پہ گولیاں مار رہا ہے لیکن آگے چل نہیں پا رہا. جب دوڑ کے حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، رباب کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اے رباب اگر اجازت ہو تو میرے پاس یہی بچہ ہے، اسے میدان جنگ میں لے جاؤں. خدا کی قسم ہے جناب رباب نے کہا اے حسین میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں، بس اتنی مہلت دے دو کہ میں اصغر کو تیار کر لوں. اب ماں نے ممتا والے کپڑے اصغر کے زیب تن کیے، اصغر کو حسین کے ہاتھوں پہ حسین کے حوالے کیا. اب حسین نے جناب رباب کا شکریہ ادا کیا کہ اے رباب تیرا شکریہ کہ تو نے اپنا بیٹا میرے حوالے کیا. اب جو رونے آیا ہے جملہ سمجھ کے روئے اور توجہ کرے. حسین نے جیسے جناب رباب کا شکریہ ادا کیا نا، اب جناب رباب روئی اور رو کے کہنے لگی اے حسین میرا شکریہ ادا نہ کر بلکہ تیرا شکریہ. اکبر گیا تھا اپنے پاؤں پہ چل کے، قاسم گیا تھا اپنے پاؤں پہ چل کے، عباس گیا تھا اپنے پاؤں پہ. میرا بیٹا وہ خوش نصیب ہے جو تیرے ہاتھوں پہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس چلتے آئیے. جب میں کہوں تب جھولا لے آئیے گا. اپنے ذہن میں جھولا رکھیے. اے حسین تیری مہربانی کہ تم میرے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جا رہا ہے. اب ایک مرتبہ جو رونے آیا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ درد محسوس کرے. حسین اصغر کو لے کے جب چلے نا، جناب رباب نے کہا اے حسین ایک مرتبہ لوٹا. اب حسین لوٹے. جناب رباب نے اپنے منہ کے لب جناب اصغر کے کان پہ رکھے اور کوئی جملہ کہا، اور جملہ کہنے کے بعد کہا اے حسین اللہ کے حوالے، اے حسین اللہ کے حوالے. اب 6 ماہ کے اصغر کو حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، فوج اشیاء کے سامنے لا کے کھڑا کیا اور حسین نے کہا اے فوج اشیاء، اے شامیو تمہاری لڑائی مجھ حسین سے ہے، جتنا چاہو مجھے مارو لیکن تمہاری لڑائی اس 6 ماہ کے بچے کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ. ابن سعد نے کہا اے حسین پینا تو چاہتا ہے؟ نہیں، آج کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو آپ کے سینے پہ آ کے ہائے اصغر کی صدا بلند نہ کرے. میں مصائب اصغر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ گودے پھیلائے اور ذہن میں رکھے جو بے اولاد ہے اللہ اس کو اولاد دے، جو بے روزگار ہے اللہ اس کو روزگار دے، جس کی اولاد بیمار ہے اللہ اصغر کے صدقے میں اس کی اولاد کو شفا دے. اب جیسے ابن سعد نے کہا نا کہ پانی تو خود پینا چاہتا ہے، بہانہ بیٹے کا کرتا ہے. اگر اصغر مانگے گا اجرکم اللہ، اگر اصغر مانگے گا میں اصغر کو پانی تب پلاؤں گا. اب حسین نے اصغر کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اے اصغر حجت تمام کر، میں جانتا ہوں یہ وہ ہیں جنہوں نے ماں زہرا کو حق نہیں دیا،
جنہوں نے بابا علی کو تخت نہیں دیا، جنہوں نے بھائی حسن کو دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دی، یہ پانی بھی تجھ کو نہیں دیں گے، لیکن حجت تمام کر۔ جب تاریخ نے دیکھا اصغر کے لب ہلے، زین کربلا لے جائیے، کیونکہ محرم میں اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، دوسرے دنوں میں نہیں، جتنا حق بنتا ہے اتنا پرسہ دیجیے گا۔ اصغر کے لب ہلے، جیسی لب ہلے تو یہی آواز ہوگی کہ اے فوجی اشقیاء، میں حسین کا بیٹا تم سے زیادہ نہیں، بس چند قطرے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب اصغر کے لب ہلے، لبوں کا ہلنا تھا جب 17,000 تیر اندازوں نے اپنے تیر زمین پہ پھینکے اور پھینک کے کہا اے یزید کے سپہ سالار، اے ابن سعد، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لشکر میں کوئی 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ جب ابن سعد نے دیکھا میرے لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے، اس نے حرملہ کو بلایا اور بلا کے کہا اے حرملہ، اصغر کے کلام کو قطع کر، چلتے آؤ، جملہ بڑا درد والا ہے، اصغر کے کلام کو قطع کر۔ اب علماء نے لکھا ہے اس نے ایک تیر نکالا، اسے زمین پہ پھینکا، اس نے دوسرا تیر نکالا، اسے بھی زمین پہ پھینکا، اس نے تیسرا، چوتھا، پانچواں، جب اس نے 7واں تیر نکالا نا، اس 7ویں تیر کا نام تھا شہشورا، اجرکم اللہ۔ اس تیر کی تھی 3 نوکیں، نہیں آتا ماتم کرنا، حسین کی اصغر پہ سر کا پرسہ دیجیے گا۔ 3 نوکوں والے تیر کو اس نے کمان میں رکھا۔ یہ وہ تیر تھا جو شکاری شکار میں ہاتھیوں پہ چلایا کرتے تھے، اونٹوں پہ چلایا کرتے تھے۔ آئیو حسین کا اصغر، اجرکم اللہ، آئیو حسین کا اصغر۔ اب جملہ سمجھ کے روئیے گا، 1 منٹ کے لیے خاموشی۔ 3 نوکوں والا تیر، اس نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، یہ تیر کو زور لگاتا ہے، تیر زمین پہ گرتا ہے، پھر زور لگاتا ہے، پھر گرتا ہے۔ جب ابن سعد آگے بڑھ کے کہنے لگا اے حرملہ، تیرے سامنے کوئی پہلوان نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی جوان نہیں ہے، تیرے سامنے 6 ماہ کا نادان بچہ ہے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں، تجھ سے تیر گر کیوں رہا ہے؟ تو حرملہ نے کہا اے ابن سعد، میں کیا کروں؟ جب میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں تو مجھے اصغر کی گردن پہ کبھی نبی نظر آتا ہے، کبھی علی نظر آتا ہے۔ میرا سانس رکا، نارملی میرا سانس رکتا نہیں، میرا سانس کیوں نہ رکے؟ تیر تھا، 6 ماہ کا صغیر تھا، خدا کی قسم ہے سانس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ اس جملے کو پڑھے؟ میں آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ میرا پھر سانس رک نہ جائے۔ خدا کی قسم ابن صاحب نے کہا تو تیر چلا، چاہے نبی کو لگے، چاہے علی کو لگے، چاہے زہرا کو لگے۔ اب اس نے تیر چلایا، اب منظر دیکھیے، تیر کی تھی 3 نوکیں۔ اب اگر ماتم کرنا نہیں آتا تو سر جھکا لینا۔ اب تیر کی 3 نوکیں، تیر آیا، اصغر نے اپنی گردن کو اٹھایا، اصغر ایک کان سے لے کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اصغر کے رونے والوں، اللہ تمہارے الزام ختم کرے، اللہ تمہاری گودوں کو آباد کرے۔ خدا کی قسم ہے 3 نوکیں تھیں، ایک نوک اس کان میں، ایک نوک اس کان میں، تیسری نوک اصغر کے گلے میں۔ اب راوی روایت کرتا ہے
اصغر کے گلے کو چیرتے ہوئے تیر حسین کے بازو پہ لگا. خدا کی قسم ہے زیدی صاحب کہتے ہیں اس وقت اصغر نے کہا ہوگا اے بابا حسین مجھے معاف کر دینا میری گردن چھوٹی تھی. اجرکم اللہ تیر بڑا تھا. اپنی ماں کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. بڑی 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 مقبول مجلس، بڑی روحانیت والی مجلس. یقیناً معصومین تشریف لا چکے ہیں. کائنات کا واحد باپ ہے حسین کہ جس نے تلوار کے ساتھ اپنے بیٹے کی قبر بنائی. اب بھی جو نہ رو پایا وہ اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے. تلوار کی نوک سے قبر حسین بنا رہا ہے. قبر بن گئی. حسین نے اصغر کو قبر میں لٹایا. لٹا کے حسین نے مٹی اصغر کے پاؤں پہ پھینکی، پھر گھٹنوں پہ پھینکی، پھر کمر پہ پھینکی، پھر سینے پہ پھینکی. جب چہرے کی باری آئی نا، آئے حسین آئے غریبی، جب چہرے کی باری آئی نا اب حسین جیسا صابر بھی رویا. منہ پھیر کے کہا اصغر ریت گرم ہے تیرا چہرہ نرم. ہائے حسین ہائے غریبی. آخری جملہ شام غریبہ ہو گئی. سر میزوں پہ سوار ہو گئے. سروں کی گنتی شروع ہو گئی. گنتی کی گئی تو ایک سر کم تھا. ابن سعد نے کہا مارا ہم نے 73 کو ہے، سر 72 کی کیوں ہیں؟ تو ایک ظالم آگے بڑھ کے کہنے لگا میں نے اثر کے وقت حسین کو دیکھا ہے کہ وہ فلاں ٹیلے کے پاس اپنے اصغر کی قبر بنا کے اسے دفن کر رہا تھا. کیا اس نے نیزہ سواروں کو کہا کہ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، نیزے بلند کرو اور اصغر کو تلاش کر کے لاؤ؟ اب ظالم گھوڑوں پہ سوار ہوئے. ماتم کیجیے گا. ظالم گھوڑوں کے زینوں پہ سوار ہوئے. ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے. وہ نیزے زمین میں مار رہے تھے. زمین میں نیزے نہیں، رباب کے کلیجے پہ لگ رہے تھے. یا ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہوا، نیزہ نہیں آیا. اصغر نیزے پہ بلند ہوا. اصغر نے کہا ہوگا اے بھیا اکبر تو نے برچی کھائی ہے، میں نے برچی بھی کھائی، میں نے تیر. آخری جملہ جب میں اشارہ کروں تو لے آئیے گا. دل تو تھا کہ اسی جملے پہ ختم کروں، لیکن ماحول ایسا ہے میں کنجوسی نہ کروں. یہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا لیکن سب سے بڑا امتحان دیا ہے اصغر نے. یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ گلے پہ دی، ایک مرتبہ سینے پہ نیزہ. اب جب کیا پڑھوں؟ ابھی کوئی گنجائش ہے؟ کیا پڑھوں؟ 6 ماہ کا اصغر، 6 ماہ کا، 6 سال کا بھی نہیں، 6 ماہ کا اصغر نیزے پہ بلند ہے. ظالم نیزہ لایا ابن سعد کے پاس. ابن سعد نے کہا ماتم
ماتم پہلے ماتم کیجیے پھر جملہ پڑھوں. ابن سعد نے کہا مجھے تاڑ کی نہیں مجھے سر کی ضرورت ہے. نیزے سے اصغر کو اتارا گیا. خدا کی قسم ہے حسین بیچارہ کہتا ہے اس ظالم نے اپنا ایک پاؤں اصغر کے بدن میں رکھا, ایک ہاتھ اصغر کے سر میں ڈالا, ایسے کھینچا جیسے مالی پھول اصغر کا سر اصغر کے بدن سے آئیو جدا ہو گیا. رباب نے لوگ کے کہا آئیو میرا اصغر. بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے سارے بیٹھے رہیے, روتے رہیے, گریہ کرتے رہیے, کلسو دیتے رہیے. آئے لے آئے جلدی لے آئے جلدی لے آئے جلدی لے آئے. بیٹھ جاؤ بچوں, سارے بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ. بڑی مقبول مجلس, سارے بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھو, سارے بیٹھو. بڑی مقبول مجلس. یہ اصغر کا جھولا ہے. کیا کیا ظالم نے؟ ایک پاؤں, دوسرا ہاتھ ایسے سر کو تن سے جدا کیا جیسے مالی پھول توڑتا ہے. 3 مرتبہ اصغر شہید ہوا. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. اصغر کا ہی تو درد تھا کہ مرتے دم تک رباب چھاؤں میں نہیں آئی. اے اللہ, گریہ ہو گیا. اب میری طاقت بھی نہیں کہ میں پڑھوں. اللہ اس جھولے کے صدقے میں بے اولادوں کی گودوں کو آباد کر. شوکت علی ازدی صاحب کی بیٹی, سید امتیاز حسین شاہ صاحب کی بیٹی, سید عمران حسین شاہ صاحب, اور بھی سید لیاقت حسین شاہ صاحب, اور بھی جو بے اولاد ہیں, اللہ اس جھولے کے صدقے میں. بلکہ میں ایک گزارش کروں, میں جن جن کے نام لے رہا ہوں, جن کی اولاد کی میں دعا کر رہا ہوں, وہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے منت مانیں کہ اگر اگلے سال ہم صاحب اولاد ہوئے تو حسین کے اصغر کا جھولا دیں گے. خدا کی قسم حسین کی اپنی اولاد مر گئی لیکن لوگوں کی گودوں کو حسین آباد کرتا ہے. منت مان لیں, منت مان لیں کہ جن جن کی اولاد نہیں ہے اگلے سال انشاءاللہ اولاد ہوگی, کچھ زیادہ اصغر کا جھولا دیں گے. یا اہل بیت محمد و اہل بیت محمد جو بیمار ہیں, مظلوم کربلا کی بیماری کی صدقے میں شفا عطا فرمائے. سید امتیاز حسین نقوی صاحب کی ہمشیرہ, ان کے بیٹے وہ علیل ہیں, خالق انہیں شفا عطا فرمائے. ان کے والدین مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. بیٹے محمد و اہل بیت محمد خواجہ محمد حسین صاحب ہمارے بزرگ اس امام برگاہ کی خدمت کرتے ہیں, ناظم ممبر ہیں, اور بہت خلوص کے ساتھ پیغام محمد و آل محمد کے اجرا میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد پر تدیر قائم دائم فرمائے. سید عزیزدار حسین نقوی صاحب, شمشاد حیدر صاحب, قبلہ شاہ صاحب, آزاد شاہ صاحب, سید اختر حسین شاہ صاحب, راجہ شفاعت حسین صاحب, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ جن کے میں نے نام لیے انہیں طول عمر عطا فرمائے. سید عقیل حسین شاہ صاحب میرے اپنے عزیز, سید جوید حسین شاہ صاحب, صغیر حسین صاحب, سید جناب غلام حر صاحب, ملک محمد اقبال صاحب, خالق ولی نے لمبی عمر عطا فرمائے. بیٹے محمد و اہل بیت محمد, ملک منیر حسین امان صاحب,
خالق اکبر انہیں شفائے کامل واجب کرے۔ روزانہ کی بنیاد پہ وہ، کیونکہ آج قبولیت کا ٹائم ہے تو پھر پتہ نہیں ٹائم ملے نہ ملے، حسین کے اصغر کے صدقے میں ڈھیر ساری دعائیں کر لیں۔ دعاؤں کی رات ہے۔ ملک منیر کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے والد اور ان کی والدہ، ان کے والد کا نام کیا ہے مجھے انہوں نے بتایا، ٹھیک، ملک منیر صاحب کے والد مرحوم کیا نام ہے آپ کے دادا کا؟ محمد طفیل، اور دادی کا کیا نام ہے؟ نادرہ بی بی، محمد طفیل اور نادرہ بی بی، جی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ملک منیر صاحب کو اپنے بیٹوں پوتی پوتیوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ ایک بچہ ہے، یہ روزانہ مجھے کہتے ہیں ان کے ماموں کو سٹنٹ پڑے ہیں، خالق انہیں شفا عطا فرمائے۔ جی سید تطہیر عالم رضوی صاحب، خالق اکبر انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ جھولا کس کی طرف سے ہے؟ محمد اویس، محمد اویس کی طرف سے یہ آج جھولا لایا گیا ہے، خالق یہ نیاز قبول فرمائے، اور محمد عدیر خالق اکبر اس کی گود کو بھی آواز فرمائے۔ جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے دعا کروائے، آپ دل میں حاجات کو پورا کرے رکھیں۔ میں آپ تمام مومنین کی طرف سے اور وہ مومنین جنہوں نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے ان کو دل میں رکھ کے دعا کرتا ہوں، خالق تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، اس مرکز کو آباد فرمائے، خالق اکبر سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے، سرکار حجت کا ہمیں معاون و ناصر بنائے اور ہمیں عزادار امام حسین بنائے۔ ربنا خواجہ علی خالق اکبر ان کی زحمات و محنت کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی مومنین انتظامات کرتے ہیں، دہمے درہمے شکر تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ سید اختر حسین شاہ صاحب خالق اکبر ان کی بچیوں کے مقدر نہیں فرمائے۔ جی سید عزادار حسین شاہ نقوی صاحب ان کی اہلیہ وہ علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ تمام حاضرین کے لاحقین جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے۔ خصوصی دعا کیجیے ملک طاہر اقبال خالق اکبر انہیں طول عمر عطا فرمائے، ان کے والد ملک محمد اقبال اور ان کی اہلیہ وہ بھی علیل ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کون؟ ڈاکٹر منیر حسین وہ علیل ہیں، بیمار ہیں، دعا کیجیے خالق اکبر انہیں شفا کامل عطا فرمائے۔ سید قمر حسین شاہ صاحب خالق اکبر ان کی حاجات کو بھی پورا فرمائے، ہماری دعاؤں کو مسجع فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على اعداء الدين مادام حسین حسین آجا ولال اصغر